کوئی بتائے گا سلام کرنا واجب ہے یا جواب دینا واجب ہے؟ جواب دینا۔ اچھا، تو جواب دینا واجب ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے آپ لوگ 10 سے 12 لوگ ابھی جمع ہیں اور میں نے سلام کیا، تو کیا ہر ایک کا جواب دینا واجب ہے؟ جی نہیں، کسی ایک نے دے دیا تو کافی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک سلام اور جواب کے کچھ اصول ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آج۔ ویسے تو کافی حد تک آپ لوگ جانتی ہوں گی۔ تو پہلے ہمیں معلوم ہے کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کیوں شریعت میں سلام کا جواب دینا واجب رکھا گیا؟ چونکہ اسلام، سلام، سلامتی، مسلمان، مسلم سب ایک ہی لفظ کے بھائی بہن ہیں، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ یہ نازیہ بار بار آ رہی ہیں اور بار بار جا رہی ہیں، کیوں؟ نازیہ کو کوئی جانتا ہے یہاں پر؟ جی آقا، تو یہ کیوں آنا جانا کر رہی ہیں؟ کوئی یہ ہم پریشان؟ پوچھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، چھٹی لینا چاہتی ہیں تو چھٹی لے سکتی ہیں، ادروائز یہ آنا جانا یہ ایک طرح سے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، خیر سلام، اسلام، مسلمان، مسلم، سلامتی، یہ سب کیا ہیں آپس میں؟ بھائی بہن ہے۔ ہاں، بھائی بہن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے سب رشتہ دار ہیں، ایک ہی لفظ سے سب بنے ہیں، سب کا مفہوم، سب کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اسلام یعنی سلامتی، سلام یعنی سلامتی، مسلمان یعنی اسلام کا فالوور، اور مسلم یعنی اسلام کو ماننے والا۔ تو اسلام کے لفظی معنی، اسلام بنا ہے سلامتی سے، اور سلامتی یعنی آپ بہتر جانتی ہیں۔ تو اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ آپ مجلس میں بھی پوائنٹ نوٹ کر سکتی ہیں، مجلس میں پڑھ سکتی ہیں، آپ کی خطابت میں آسانی ہوگی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو اسلام کے اوپر بات کرنی ہو، اسلام دین کے بارے میں آپ کو جاننا ہو، یا لوگوں کو بتانا ہو کہ اسلام کس دین کا نام ہے، ہم کس اسلام کے ماننے والے ہیں۔ جیسا کہ حالات حاضرہ میں اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن کے خلاف بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ان حوالے سے آپ ضرور پڑھا کریں، گفتگو کیا کریں، بالخصوص ایسی جگہ پر کہ جہاں پر تمام مذاہب، تمام فرقے کے لوگ موجود ہوں۔ ان کے سامنے اگر آپ اپنے اسلام کو پیش کریں گی تو اس طریقے سے پیش کریں گی۔ سب سے چھوٹی سی چیز اور سب سے ضروری اور اہم چیز ہے وہ اسلام میں کیا ہے؟ سلام، یعنی کسی کو سلام کرنا یہ اسلام میں حکم بھی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے یا چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ہاں، حسن اخلاق یعنی اخلاق اور کردار یہ کہتا ہے کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ یہ رسول خدا سے بھی اور روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ سلام میں پہل کرنے کے لیے حکم آیا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں بیان کیا گیا کہ بچے سلام کریں بڑوں کو اور بڑے سلام نہ کریں بچوں کو۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم چھوٹوں کو کیوں سلام کریں، وہ غلط فہمی میں ہیں اور وہ اس حدیث کے خلاف عمل انجام دے رہے ہیں، گویا کہ وہ ایک نیک عمل سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ سلام میں پہل کرنا چاہیے، تو جو جس کو پہلے موقع ملے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، وہ سلام کرے۔ اب آئیے اس سلام کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ سلام کے پورے معنی، جیسے سلام علیکم، دو طریقے سلام کیے جاتے ہیں، ایک ہے سلام علیکم، ایک ہے السلام علیکم۔ آپ خواہران اس جملے کو اب غور سے سنیے گا اور لوگوں کو بھی بتائیے گا، بہت سے لوگ غلط سلام کرتے ہیں، بہت سے لوگ سالکم سالکم کہہ کے نکل جاتے ہیں، جبکہ اس کے معنی بہت ہی غلط ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ عربی
یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ لینگویج ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی ہیر پھیر کیا تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو خیر، سلام، آپ نے کسی کو سلامتی کی دعا دی، یعنی سلام علیکم یا السلام علیکم۔ علیکم یعنی آپ پر، السلام یعنی سلامتی ہو، یا سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، دونوں سلام کے ایک ہی معنی ہیں۔ گویا کہ ہم کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ ہم کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس میں سلام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جواب سلام واجب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا، گویا جملہ بدل کے کہوں، اگر کسی نے آپ کو سلامتی کی دعا دے دی تو اب اہل اسلام یعنی مسلمان کے لیے مستحب نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بھی سلامتی کی دعا دے۔ آپ پوائنٹ پہ غور کیجئے گا۔ اسلام کس دن کا نام ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے تو اس کا بدلہ آپ ضرور دیجئے، چہ جائے کہ اگر کوئی آپ کو سلامتی کی بھی دعا دے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اب آپ کے لیے مستحب نہیں ہے بلکہ اب واجب ہے کہ آپ اس کو سلامتی کی دعا دیں۔ تو خواہران آپ ہی بتائیے، جس شریعت میں، جس اسلام میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کر دی، چاہے سلام کے ذریعے سے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا سلامتی کی دعا دینا، تو اگر آپ کو کسی نے چھوٹی سی نیکی کر دی یعنی سلامتی کی دعا دے دی تو اب مسلمانوں کے لیے حکم یہ آیا کہ آپ کو جواب سلام یعنی سلامتی کی دعا دینا اب آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ تو جس اسلام میں جواب دینا یعنی سلامتی کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اس اسلام میں دہشت گرد کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ وسیم رشدی نے جو یہ باتیں، جو الزامات لگائے ہیں اسلام کے اوپر، اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ میری بھی ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پر، جس دن اس نے یہ آواز اٹھائی تھی قرآن کے خلاف، پہلے ہی دن میں نے اس کا رپلائی کیا تھا۔ 19 منٹ کی ویڈیو ہے اور بہت وائرل ہوئی، 60,000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھی ہے۔ اس میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، حدیث نبی کے ذریعے سے میں نے اس کو جواب دیا تھا۔ تو ممکن ہو تو آپ لوگ اس کو بھی سنیے گا، اس میں بھی اسلام اور شریعت کے احکام میں نے بتائے ہیں۔ حیدر ٹی وی 14 پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ خیر، تو یہ تو سلام کی بات ہے۔ تو مجھے مہک زہرا، آپ ذرا صحیح سلام کر کے بتائیں۔ مہک، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ یہ مہک زہرا کے نام سے جو بھی ہیں، مہک پرزینٹ نہیں ہے، اچھا غائب ہو گئی۔ چلیے، محمد عرفان، آپ سلام کر کے بتائیں گی؟ محمد عرفان کے نام سے کون ہے؟ عمران۔ السلام علیکم۔ پھر سے کریں۔ السلام علیکم۔ کوئی بتائے گا یہ سلام صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط۔ کیوں غلط ہے؟ جواب دیجئے۔ السلام علیکم ہے۔ جی ہاں، تو محمد عرفان آپ غور کیجئے، یہ ایک باریکی ہے سلام میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے تمام بہنوں کو، اور جہاں تک میری آواز پہنچے اس کو غور سے سنیے گا، یہ سلام کا معاملہ ہے۔ تو عمرانہ بانو میری بہن، سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک عربی قانون ہے، گرامر ہے، گرامر کا سب سے بڑا قانون ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ جائیے، کہیں بھی عربی کی کتاب، دعاؤں کی کتابوں میں آپ دیکھ جائیے، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں نا، اس کے خلاف اس کا الٹا نہیں ہو سکتا۔ بس اس سے سمجھ جائیے گا، جس لفظ کے اوپر بھی الف لام ہو لگا ہوا، اس کے آخر میں تنوین جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ نہیں آگا۔ کوئی؟ آغت 2 پیش 2 زیر اور 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو پتہ چلا تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زیر، 2 پیش، 2 زبر اگر کہیں پر ہو تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اب آئیے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ویڈیو دیکھیے آپ لوگ، ایسے سمجھ میں آ جائے گا۔
دکھائی دے رہا ہے؟ جی دیکھیے دونوں سلام میں نے لکھا ہے. یہ پہلا سلام علیکم، میم پر تنوین ہے یعنی دو پیش ہے، علیکم. دوسرا ہے السلام علیکم. یہ جو الف لام ہے نا، یہ خطبہ اوپر لکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے گا، قرآن میں بھی سرچ کیجئے گا، اور جو میں بتاؤں اس کو سرچ کیا کریے، اس کو دیکھا کریے کہ میرے استاد صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. کہیں کوشش کیا کرے کہ استاد کو غلط ٹھہرائیں. اس کے لیے آپ محنت کیجئے، جستجو کیجئے، سرچ کیجئے، ریسرچ کیجئے کہ دیکھتے ہیں استاد کی بات صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے. میں نے کیا کہا؟ جس لفظ کے اوپر الف لام آئے گا اس لفظ کے آخر میں، یعنی آخر میں یہ میم ہے نا سلام کا، اس پہ تنوین نہیں ہوگی، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تب تنوین ہوگی. جیسے اس پہ الف لام ہے تو یہاں پر بس پیش ہے، یہاں پر الف لام نہیں ہے تو یہاں پر تنوین ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، جیسے الحمد، الحمدو، الحمدن ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ہو ہی نہیں سکتا، قانون کے خلاف ہے، یہ عربی گرامر کے خلاف ہے. تو جہاں پر بھی الف لام آئے گا وہاں پر آخری لفظ پہ تنوین نہیں آئے گی. اب جہاں پر تنوین ہے، تنوین تنوین تنوین، اس میں تو ہے ہی نہیں. خیر پورے خطبے میں ہمیں نہیں ملا. خیر تو یہ ہے سلام، یہ ہے الف لام. بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ جی آغا. الف لام اور تنوین یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں، رشتہ داری بالکل نہیں ہے ان دونوں میں، ان دونوں میں آپس میں بنتی ہی نہیں بالکل. جس لفظ پر الف لام آئے گا اس پہ تنوین نہیں آئے گی، جس پہ تنوین آئے گی اس پہ الف لام نہیں آ سکتا. یہ ایک فیکٹ ہے، قانون ہے، رول ہے. تو آئندہ سے اگر ہم سلام کریں گے تو سلام علیکم بولیں گے یا پھر السلام علیکم بولیں گے؟ کیا بولیں گے میری بہن؟ السلام علیکم یا السلام علیکم. چلیے ماشاءاللہ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی اب آپ لوگ دوسرے کو بتا سکتی ہیں. جی ہاں تو جو بھی آج کے بعد سے اس درس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے، بی ایم آئی کلاسز کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد سے جو بھی غلط سلام کرے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ آپ اس چیز کی عالمہ بن چکی ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی غلط سلام کرے اس کی اصلاح کریے. کریں گی؟ جی اچھا تو ارج آپ بتائیے، میں نے ابھی جو بات سمجھائی ہے وہ ان میں سے آپ نے کیا سمجھی؟ جی میں نے سنا کہ جن ورڈز میں الف لام ہوگا اس کے ساتھ تنوین یوز نہیں ہوگی، اور جہاں پہ نہیں، جہاں پہ تنوین ہوگا وہاں پہ الف لام نہیں ہوگا. مثال، اگزامپل. مثال سلام علیکم میں الف لام نہیں ہے تو یہاں پہ تنوین ہے، جبکہ السلام علیکم میں الف لام ہے تو یہاں پہ تنوین کا یوز نہیں کیا. جزاک اللہ، یہ رہی اچھی بات آپ لوگوں کی. یہ شمع پروین کے نام سے کون ہے؟ شمع؟ شمع روشن ہوئیے آپ پلیز، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یہ آج ہی نیو کوئی ایڈ ہوا ہے اس میں، ابھی تک کی تو نہیں تھی کوئی آئی ڈی اس پہ. شمع بولیں آپ. شمع کی آواز نہیں آ رہی ہے. واصفہ رضوی
جی آپ بات سمجھ گئیں؟ ابھی میں نے کون سا رول بتایا وہ بتائیں. جی تنوین والا بتایا آپ نے. ہاں پورا بتائیے. آواز پرابلم ہے آپ لوگوں کی. خیر فضا بنو، آپ کو سمجھ آئی بات؟ کیا بتایا میں نے ابھی؟ جہاں پہ الف ہیلو جی جی الف لام ہوگا اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے السلام علیکم، السلام جو ہے اس میں الف لام آیا تو میم جو آخر کا لفظ ہے اس پہ تنوین نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. عمرانہ خواہر، عمرانہ خواہر آپ بات سمجھ گئیں؟ جی تو آج کے بعد سے انشاءاللہ یاد ہوگا. جی ہاں تو اب اگر کوئی بھی ایسے سلام کرے تو اس کی تصحیح کر دیجئے گا آپ لوگ، ہے نا؟ اب ایک سوال، جی بتائیے. جو لوگ السلام علیکم کرتے ہیں وہ بھی غلط ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل غلط ہے، اور معنی بھی بدل جاتے ہیں. اس کے معنی بہت، کیونکہ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. بالکل وہ لوگ توجہ نہیں دیتے اس پہ، حالانکہ یہ غلط ہے. آپ سلامتی کی دعا نہیں بلکہ اس کو بد دعا دے رہی ہیں اگر کوئی ایسے سلام کرتا ہے تو. سالکم کا مطلب بد دعا دینا ہے. تو دیکھیے معنی کتنی جلدی بدل گئے. اس لیے سلام پورے تلفظ کے ساتھ کرنے چاہیے، باقاعدہ ایک ایک لفظ واضح ہونا چاہیے اس میں، ایسے سلام ہونا چاہیے. چلیے یہ دیکھیے، یہ جو کم ہے نا، کم کاف میم پیش، کم ہے نا آخر میں، اس میں بھی کم ہے، جی اور بہت سے عربی میں بھی کم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کم کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی گرامر ہے، جیسے انگلش میں یوز ہوتا ہے. بہت سے اس کو کیا بولتے ہیں، بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اشارے میں بات کرتے ہیں، یعنی بغیر نام کے، لیکن ان کا مطلب جیسے ہی شی وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، ہم ہوتا ہے، ہر ہوتا ہے، ویسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے. جیسے آپ انگلش میں ہر یوز کرتی ہیں نا، ہر فیمیل کے لیے، ویسے عربی میں بھی یوز ہوتا ہے فیمیل کے لیے ہاذہی، یا پھر ہیا، یا پھر کاف زیر کے، یہ تم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہ کم یہ پرولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف میم پیش کم. اسی کا سنگولر بنائیں گے تو کاف زبر کا. اب جیسے ہوتا ہے بہت سے لوگ سلام کرتے ہیں، سلام علیکا، ایسا سلام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. السلام علیکا میں نے لکھا، یہ السلام علیکا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کوئی ریزن؟ نہیں آگا، وہ علیکہ بولا نا آپ نے. جی نہیں غلط ہے بابا، یہ صحیح ہے. صحیح ہے جی. یہ صحیح ہے. آپ زیارتوں میں پڑھتی ہیں نا؟ جی السلام علیکم آتا ہے. بالکل آتا ہے، بٹ ایک فرق ہے، اس کو غور کیجئے، یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کا استعمال ہوتا ہے سنگلر کے لیے، ون پرسن کے لیے. کم استعمال ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے. کم یعنی آپ سب، ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں،
یا آپ کلاس میں داخل ہوئیں اور کلاس والے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کہیں گی السلام علیکم، یعنی آپ سب پر، ایوری ون، جتنے بھی یہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ کم دونوں کے لیے استعمال ہوگا، السلام علیکم۔ لیکن میں اکیلا بیٹھا ہوں کلاس میں اور میری پہلی اسٹوڈنٹ کلاس میں داخل ہوئی، اس کو مجھے سلام کرنا ہے تو وہ یہ والا سلام کریں گی۔ البتہ یہ بھی سلام ویلڈ ہے، یہ بھی سلام ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ سنگل کے لیے استعمال ہوگا بس، السلام علیکہ۔ اور اگر لڑکی ہے نا، آپ کسی لڑکی کو سلام کر رہے ہیں، فیمیل کو، تو السلام علیکے۔ جب آپ شہزادی کی زیارت پڑھیں گی تو اس میں السلام علیکے لکھا ہوگا، کاف زیر کے، یہ فیمیل کے لیے آئے گا کے۔ لیکن اگر میل کو آپ کو سلام کرنا ہے سنگل کو تو السلام علیکہ۔ لیکن اس میں کیا فائدہ ہے؟ کم میں فائدہ یہ ہے کہ چاہے ایک ہو، دو ہوں، چار ہوں، 10 ہوں، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، سب کے لیے یہ اکیلا سلام کافی ہے، یہ والا، یہ اکیلا سلام سب کے لیے کافی ہے۔ تو فی الحال یہ آسان ہے ہم سب کے لیے، لیکن اگر کوئی آپ کو، سنگل آپ کو یہ سلام کرے کا یا کے ذریعے تو اس کو غلط نہ سمجھیے گا، میں نے بس اس لیے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر ابھی میری بہن کوئی ایڈ ہوئی کلاس میں اور اس نے کلاس میں آنے کے بعد سیدھے یہ کہا کہ مولانا علی رضا السلام علیکہ، یہ غلط ہوگا صحیح ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ صحیح ہوگا، ہاں، کیونکہ وہ میرا نام لے کے سلام کر رہی ہیں، یعنی سنگل میں تو السلام علیکہ چلے گا۔ لیکن اب کوئی اور آیا، گروپ میں داخل ہوا، اس نے سلام علیکم کہا یا السلام علیکم کہا، تو اس کا مطلب پہلی بات جو شروع میں نے آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا اور میری بہنوں نے جواب بھی دیا تھا کہ اگر کسی نے سلام علیکم کہا اور ہم میں سے کسی ایک نے بھی اگر جواب دے دیا تو پھر یہ وجوب کا حکم ختم ہو جائے گا سب کے سروں پر سے۔ تو کہیں گروپ میں اگر آپ نے سلام کر دیا ہے، کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو یہ کام ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی داخل ہوتا ہے اور کسی نے سلام کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں کیا ہوگا، چھوڑو جواب کیا دینا، یا کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو اگر آپ اس گروپ میں موجود رہیں تو آپ سلام کا جواب ضرور دے دیجئے، اس لیے کہ آپ نے ایک نیک کام انجام دیا ہے اسلام کے اعتبار سے، دوسرے ایک واجب کام کو انجام دیا ہے، اس کا فائدہ ملے گا آپ کو، بینیفٹس ہیں، یہ سب الگ کے آفر ہیں اسلام کی طرف سے ثواب کمانے کے۔ تو جواب دینے میں پہل کر دیجئے، آپ جواب دے دیجئے تو وہ سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے۔ اس واجب کو کون سا واجب کہتے ہیں؟ واجب کفائی۔ واہ 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 واہ، کس نے جواب دیا؟ ہم نے۔ اچھا، ضیاء نے جواب دیا، چلیے ماشاءاللہ۔ دیکھیے اس کو لکھیے، نوٹ کیجئے، ایک ہوتا ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں جو واجب تو سب کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ایک نے اس واجب کام کو کر دیا تو اب سب کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ میری کوئی بہن مثال دے گی سلام کو چھوڑ کے؟ کوئی اگزامپل ہے آپ کے پاس واجب کفائی کی؟ میرے پاس ہے، جیسے اگر کوئی مرد جو ہے، مرد مومن مر جائے اور اگر اس کو کفن نہ دیا جائے تو جو ہے جتنے بھی مومن ہیں ان پر واجب ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اگر ان کو کفن دے دے تو ہم پر سے ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بات ہے، آپ لوگوں نے غور سے سنا خاران؟ تو واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز جنازہ، میت کو کفن دینا، میت کو دفن کرنا، یہ کون سا واجب ہے؟ واجب کفائی۔ ہاں، واجب کفائی۔ تو یہ سب پر واجب ہوتا ہے، لیکن کسی ایک کے انجام دے لینے سے وہ وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلام بھی ہے، لیکن کب؟ جب گروپ میں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اکیلی ہیں اور آپ کو کسی نے سلام کیا ہے تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ
جواب دیجئے گا۔ تو خیر ہماری بات آج کا درس جو ہے وہ سلام کے اوپر ہی ہو گیا، اور 33 ہو گئے، 10-33 ہو گئے۔ تو اسلام جس میں سلام کرنے کا سب سے پہلا حکم آیا ہے کہ سلام میں پہل کیجئے، چھوٹا ہو چھوٹا کرے، بڑا ہو بڑا سلام کرے، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہوتی، عزت کی بات ہوتی ہے۔ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے لیے رسول نے اور روایتوں نے بتایا ہے کہ اس کے لیے ثواب ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے، افضل ہے۔ اور جواب سلام تو خیر واجب ہے، اس کا جواب دینا ہے ہی ہے۔ اور آقا ایک بار جواب بھی بتا دیجئے۔ جواب علیکم السلام، یا دیکھیے اصل میں یہ عربی گرامر کا کھیل ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں نے اصل میں مدرسے میں پڑھائی کی نہیں ہے، تو یہ عربی گرامر حالانکہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جس نے محنت کر لی نا عربی گرامر میں وہ عربی سمجھنے لگتا ہے اور اس سے لفظی خطائیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کا جواب علیکم السلام دے سکتی ہیں، علیکم السلام۔ پھر دیکھیے اسکرین، علیکم السلام، جبکہ دراصل آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، علیکم السلام، یہ جو ہے اصلاً تھا علیکم السلام، یہ جواب ہے۔ لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے گرامر یہ کہتا ہے کہ ساکن کے اندر یہ پاور نہیں ہوتی، چونکہ میم پر ساکن ہے نا، اور ہمیں میم کو اس سے ملانا ہے سین سے، تو ساکن میں یہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے ملا سکے، لہٰذا اس پہ پیش ڈالیں گے علیکم السلام، یہ الف لام سائلنٹ ہو جائے گا۔ اب یہ اس سین سے ملے گا چونکہ سین پہ تشدید ہے، علیکم السلام، یہ اس کا صحیح تلفظ ہوگا، علیکم السلام۔ کیا ہوگا؟ علیک السلام، کیا کہا میں نے؟ یہ کس کا جواب ہوگا؟ ہاں سنگل والے کا، اس کا السلام علیکہ کا جواب ہوگا علیک السلام، اگر سلام کرنے والا سنگل ہے تو، اور اگر سلام کرنے والا سنگل نہیں ہوگا تو اس کا یہی والا جواب ہوگا علیکم السلام۔ تو کیا جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ علیکم السلام۔ ہاں، اور بھی کوئی بولے؟ علیکم السلام۔ افراز فاطمہ آپ بولیے۔ افراز جی استاد، بولیے۔ علیکم السلام۔ ایرج آپ بولیے۔ علیکم السلام۔ ٹھیک ہے، ایشان آپ بولیے۔ علیکم السلام۔ خوشبو آپ بولیے۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام، پھر سے کہیے۔ علیکم السلام۔ اگر آپ رک رہی ہیں علیکم کے بعد تب تو علیکم کہنا صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے سانس نہیں توڑی تو آپ کو بولنا ہوگا علیکم السلام۔ پھر سے بولیے۔ خوشبو جی آقا۔ اس کو صحیح کیجئے۔
علیکم السلام بولیے. علیکم. بولیے کوئی بات نہیں، پریکٹس کیجئے، یہ کلاس اسی لیے ہے. اگر آپ آج کے درس کے بعد آپ کی غلطی نہیں ٹھیک ہوئی تو پھر اس درس کا فائدہ کیا ہوگا بتائیں. اور شرمایا بالکل نہ کیجئے. اب ہماری چھوٹی بہن ہیں، بالکل نہ شرمائیے. علیکم السلام بولیے اوپنلی. علیکم بولیں. چلیے آپ اس کو گھر پہ دہرائیے گا کم سے کم کئی مرتبہ، اپنی زبان توڑیے، جتنا بولیے گا اتنی جلدی آپ زبان پہ ادا کر پائیں گی. ہاں محمد عرفان آپ بولیے. علیکم السلام. ٹھیک ہے. نازیہ. علیکم السلام. پھر سے کیجئے. علیکم السلام. رضا محمد غالباً. علیکم السلام. ٹھیک ہے. صداقت حسین. علیکم السلام. ٹھیک ہے. شہزی فاطمہ. علیکم السلام. ٹھیک ہے. شمع پروین. ان کا مائک تھوڑا پرابلم کر رہا ہے، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے دربار. ہاں شمع کی پہلے سے پرابلم ہے. خیر. طلعت زہرا. علیکم السلام. ٹھیک ہے. واصفہ رضوی. علیکم السلام. ضیا بانو. علیکم السلام. پھر سے کیجئے. علیکم السلام. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تو سب نے بول دیا ہے سوائے خوشبو کے. خوشبو کل آپ کو خوشبو بکھیرنا ہے اس کو صحیح بول کے. ٹھیک ہے. آج آپ پریکٹس کر لیجئے. آئی تھنک کل ہمیں لگتا ہے کل چھٹی ہے نا. جی ہاں. ہاں جی جی. کل چھٹی ہے تو پرسوں. ٹھیک ہے. تو آج کا درس ہم یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. 10:40 ہو گئے. ہمارا وقت بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کسی کے پاس کوئی سوال؟ جی. جو ہم لوگ کی کلاس ہے BMI، اس کی میننگ کیا ہے؟ اوکے. BMI کا پوسٹر آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا فل فارم نیچے لکھا ہوا ہے. باب المدینت، نہیں BMI ہے نا، باب مدینۃ العلم. بی فار باب، مدینۃ العلم یعنی علم کے شہر کا دروازہ. سمجھ آئیں؟ جی شکریہ. جی. ہاں یہ تو آپ کو پہلے دن مجھے سمجھانا چاہیے تھا، معذرت چاہتا ہوں. اچھا ہوا آپ لوگوں نے مجھے یاد دلایا. ہاں ویسے پوسٹر میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی، لیکن اچھا کیا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ کوئی پوچھے تو ان کو بتائیے BMI کلاسز جوائن کرنے کے لیے. اور BMI کلاسز میں ویسے تو نام خطابت کا ہے، لیکن چونکہ خطابت آسان چیز نہیں ہے، اس کے ذیل میں بہت سارے علوم ہیں، وہ سب سیکھنے ہوں گے. تو وہ سب میں آپ کو سکھاؤں گا دھیرے دھیرے. بس آپ لوگ پریزنٹ رہیے روزانہ.